بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی، شاداب خان، حارث رؤف اور نسیم شاہ، یہ لوگ کیسے اتنا زیادہ آخر سکسیسفل ہو رہے ہیں کرکٹ میں، اور پاکستانی ٹیم نمبر 1 رینکنگ پہ کسی سے ہارنا تو ایسے لگتا ہے جیسے بھول ہی گئی ہو۔ وہ پاکستان ٹیم جو کبھی ایسے گلچ کر رہی ہے، کبھی ویسے، مطلب کہیں پہ بھی آ کے آپ لوگ جو ہے نا چوک کر جاتے تھے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، سو کے اٹھو تو ساری ٹیم ہی فارغ ہوتی تھی۔ وہ ٹیم نمبر 1 کی رینکنگ، اور ایسا لگتا ہے کسی سے ہارے گی بھی نہیں۔ ایشیا کپ کے ٹیموں کے تو بس کی بات لگ ہی نہیں رہی، چلو 1-2 میچ ہار بھی گئے تو ابھی ایسا لگ رہا ہے، لیکن یہ رکنے والے ہیں نہیں لونڈے۔ تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں اصل ریزن کیا ہوتی ہے کہ پاکستانی یہ جو پیسرز ہیں کیوں ان کی پیس اتنی زیادہ ہو رہی ہے، اور کیوں یہ اتنا زیادہ مطلب کہ کنسسٹنٹلی ایک ہی پیس کو ہٹ کر رہے ہیں۔ حارث رؤف، نسیم شاہ، شاہین شاہ افریدی وغیرہ، بابر اعظم کیوں اتنے کنسسٹنٹ ہیں اور 100 پہ 100 کرتے ہیں۔ تو ذرا غور سے سنیے گا میری بات کو۔ تو جان بات ایسے ہے کہ یہ سارے جو لونڈے ہیں نا، یہ کوئی امیر کبیر اور اسے لینڈ لارڈ کے بیٹے تو تھے نہیں، سارے ہمارے جیسے ایسے چھپری لونڈے جن کو کہتے ہیں نا، ویسے ہی تھے۔ غریب کے بچے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے، اور جو ہے نا جوڑ کے پیسے، جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنی گیند، بالیں، بیٹ، بلے، یہ ساری چیزیں لیتے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، ان بیچاروں کی بھی ہمارے لونڈوں کی طرح جیسے ہوتا ہے کہ غریب لڑکوں کے ساتھ ایک ہی پرابلم ہوتا ہے، ان کی گرل فرینڈ ہے اور ان کے دھوکے اور ان کے پیسے کا، مطلب پیسے کی وجہ سے ہی چھوڑتی ہیں سارا کچھ۔ بھائی جان ایسے نہیں ہوتا، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو لونڈیا کہاں ٹھہرتی ہے؟ تمہاری گرل فرینڈ ایک کیا 10,000 بنا لو، ساری کی ساری جان بریک اپ کر جاتی ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسا تھا بھائی، یہ لوگ پریکٹس کرنے کے لیے قذافی اسٹیڈیم پہنچتے تھے، پیسے اکٹھے کر کے ادھر ادھر سے ماں باپ سے لے کے وہ سارا کچھ نا اکٹھا کر کے جاتے تھے، پریکٹس کرتے تھے، اور اپنی جو کٹ وٹ ہوتی تھی وہ لیتے تھے، اور ادھر سے ان کی گرل فرینڈ ناراض، شام کو اسٹیڈیم سے نکلتے جب چائے کافی پہ ملتے تھے نا یہ اپنی لونڈیا سے، تو اس کی پہلے سے فرمائشیں ہوتی تھی، میرے کو جان وہ چیز چاہیے، میرے کو جان یہ چیز چاہیے، میرے کو شاپنگ پہ نہیں لے کے جا رہے ہو تم، ہر وقت بلہ اور یہ گیند پکڑ کے چھنچھنا بجاتے رہنا، تمہیں ملے گا کچھ بھی نہیں۔ اور ہوتا بھی ایسے تھا، جب ان کی باری آتی تھی بعد میں کہتی تھی، سوری جان، میں نے نا اپنی ماں باپ کی عزت کی وجہ سے چھوڑنا پڑا، مجھے شادی کرنی پڑی وغیرہ وغیرہ، اور بریک اپ کیونکہ پیسے تو تھے نہیں۔ پھر وہ جو غم اور غصہ ہوتا ہے نا دماغ میں، ساری زندگی بیٹھتا رہتا ہے، اور پھر بنے یہ لوگ کرکٹر، اور پاکستانی ٹیم میں ان کی ہوئی سلیکشن۔ اب کیا ہے، ان کو ساری باتیں تو وہ یاد ہیں، اب سارا غصہ نکلتا ہے 148 پہ، وہ جو حارث رؤف ہیں ان کی گیندیں جا رہی ہیں 145 سے نیچے، نسیم شاہ نہیں آ رہا، کبھی ادھر سے سوئنگ کبھی ادھر سے، ان کا بس چلے تو سرور بھی پھوڑ دیں، ایک دو ایسے ہی پڑے ہوں، وہی غصہ گرل فرینڈوں والا۔ بریک اپ وہ کر گئی تھی بھائی، تو انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان، ان کے جو پلیئرز ہیں ان کا کیا قصور؟ لیکن کیا کریں، پاکستان میں ہم لونڈوں کے ساتھ زیادتیاں ہی اتنی ہوتی ہیں، لو کے نام پہ تو ہمیں بے وفا، دھوکے اور فریب کے سوا ہمیں لو میں اور ریلیشن شپ میں کیا ملتا ہے ہم پاکستانی لڑکوں کو؟ اور وہ بھی غریب ہوں تو پھر تو ان کو ایسا سمجھو ہاتھ میں چھنچھنا دے کے ساری جو ہے نا کہتی ہیں میں باپ کے فیصلے کے نیچے بھی یہ تھا، وہ تھا، فلان تھا، ڈھمکان تھا، اور کار والے کے ساتھ بھاگ گئی، کوئی سرکاری نوکری والے کے ساتھ بھاگ گئی، کوئی فارن اسکالرشپ والے کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو یہ سارا کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، کیونکہ یہ بھی لونڈ لڑکے کے تو بیٹے تھے نہیں۔ اب ان کو مل گئی ہیں منزہ بھابھی جیسی، حارث رؤف کو اپنا بیگم مل گئی، ایسے ساری پیاری پیاری، شاداب خان، شاہین شاہ افریدی، یہ سب کو مل گئیں، بابر اعظم، اور ظاہر سی بات ہے نسیم شاہ کو بھی اب بڑی بڑی اچھی اور پیاری پیاری امیر گھرانوں کی لڑکیوں نے گھیر ہی رکھا ہوگا، کبھی نہ کبھی بات نکل آئے گی، اور شادی بھی ہو ہی جانی ہے ان کی۔ تو جان بات ایسے ہے کہ اب وہی لڑکیاں ان کو میسج کر کے کہتی ہیں، جان تم تو بدل گئے ہو جان، اب جان یہ بدلے نہ تو اور کیا کریں بتاؤ تم؟ مطلب اتنے سکسیسفل کرکٹر، نمبر 1 کی رینکنگ، کسی کی نمبر 5 کی رینکنگ، کسی کی نمبر 10 کی رینکنگ، نمبر 1 ODI ٹیم کے جو ہے نا یہ پلیئرز، نمبر 3 T20۔ جان ایسا ہے، زیادتوں کا جو جتنا بھی بدلہ تھا نا وہ اب رینکنگ پہ اور ان کھلاڑیوں پہ ہی نکلتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں جو سکسیس کا جو راز ہے نا، وہ یہ ہے کہ بریک اپس اور وہ جو ہارٹ بریک تھے نا، ان کا غصہ، غم، وہ سارا ان کے اندر بھرا ہوا ہے، یہ سارا پلیئرز پہ نکلے گا۔ ابھی ورلڈ کپ تو آنے دو، تماشے لگیں گے، تماشے۔